پالیسیاں حسینہ واجد کو لے ڈوبیں، استعفیٰ دے کر انڈیا فرار ہو گئیں۔ بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج رنگ لے آیا، وزیر اعظم حسینہ واجد نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور ڈھاکہ میں اپنی رہائش گاہ سے بھارت چلی گئیں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کو آرمی چیف نے 45 منٹ کی ڈیڈ لائن دی تھی، اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزمان نے قوم میں خطاب کرتے ہوئے ملک میں عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ اور برطانوی میڈیا کے مطابق حسینہ واجد ان کی بہن وزیر اعظم سرکاری رہائش گاہ سے فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت چلی گئی ہیں۔ حسینہ واجد تقریر ریکارڈ کروانا چاہتی تھی، لیکن انہیں ایسے موقع نہیں ملا۔ مظاہرین نے وزیر اعظم حسینہ واجد کی رہائش گاہ پر حلہ بول دیا، جنہیں قابو کرنے کے لیے سڑکوں پر پولیس اور فوج بڑی تعداد میں موجود تھی۔ خبر رساں ایجنسی کا یہ بھی بتانا ہے کہ حسینہ واجد کے مستعفی ہونے پر بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی سڑکوں پر مظاہرین جشن منا رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیش میں اس وقت 4 لاکھ افراد سڑکوں پر موجود ہیں، اور بھارتی میڈیا کے مطابق حسینہ واجد بھارتی شہر اگرتلہ پہنچی ہیں اور بھارت نے انہیں محفوظ راستہ فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم مخالف طلباء کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کے اعلان کے بعد تشدد مظاہروں میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 300 تک جا پہنچی ہے، اور بنگلہ دیش کے مقامی میڈیا کے مطابق ان جھڑپوں میں 14 پولیس افسران سمیت 95 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جولائی میں شروع ہونے والا طلباء کا یہ احتجاج بنیادی طور پر سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، مگر یہ جلد حکومت مخالف تحریک میں بدل گیا۔ بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے خلاف گزشتہ ماہ کئی روز سے مظاہرے جاری تھے، جن میں 200 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا تھا۔ فوج نے اتوار کی شام دارالحکومت ڈھاکہ سمیت ملک کے بڑے شہروں میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو بھی نافذ کیا تھا، لیکن احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی تھی، مگر حکومت نے پیر سے بدھ تک عام تعطیل کا اعلان بھی کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے والے طلباء کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ سڑکوں پر احتجاج کرنے والے طالب علم نہیں دہشت گرد ہیں جو ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہم اپنے ہم وطنوں سے اپیل کی ہے کہ ان دہشت گردوں کو سختی سے کچل دیں۔ اس سے قبل موجودہ آرمی چیف وقار الزمان نے ہفتے کے روز ڈھاکہ میں فوجی ہیڈ کوارٹر میں افسران کو بتایا کہ بنگلہ دیش کی عوام اور فوج کے درمیان اعتماد کی علامت ہیں۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں آرمی چیف نے کہا کہ فوج ہماری لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام کی خاطر اور ریاست کو کسی بھی ضرورت میں ایسا کرے گی۔ 76 سالہ حسینہ واجد 2009 سے بنگلہ دیش پر حکومت کر رہی ہیں، اور انہوں نے جنوری میں مسلسل چوتھے انتخابات میں کسی مخالفت کے بغیر کامیابی حاصل کی تھی، کیونکہ ملک کی مرکزی اپوزیشن جماعت نیشنل پارٹی نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔